الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، میں نے ابھی جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے۔ 3 کاموں کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا؟ وہ ہے بھلائی کا حکم دینا، یعنی عدل کرنا، انصاف کرنا، اور بھلائی کا اور قرابت داروں کا حکم دینے کا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ عدل کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور 3 باتوں سے جو روکا ہے، 3 کاموں سے، وہ کیا ہیں؟ بے حیائی اور اسی طریقے سے ناشائستہ کام، برے حرکت، برے کام، گناہ کے کام، اور تیسرا کیا ہے؟ ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ تو 3 کام کرنا ہے اور 3 کاموں سے بچنا ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اچھی زندگی چاہتا ہو، بہترین زندگی چاہتا ہو، تو ان کو کیا کام کرنا چاہیے اور کیسے ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، جو شخص نیک اعمال کرے لیکن با ایمان ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہترین زندگی عطا کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک اعمال کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین زندگی عطا کرے گا، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور عطا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بہترین زندگی چاہتے ہیں تو پھر کرنا کیا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مجبوری کے عالم میں کچھ رخصتیں دی ہیں، یعنی اگر کسی کو اوپر کبھی مجبور کیا جائے کسی غلط کام کرنے پر مجبور کیا جائے یا جان سے مارنے کا دھمکی دی جائے، تو اس موقع پر اگر آپ کچھ غلط کام کر بھی لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم تمام کو مواخذہ کر دے گا، یعنی اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن جو شخص مزے لے کر کے یا دل کو کھول کر کے کھاتا ہے، چلو ہم لوگ کیا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا نہیں، لوگ ایسا اگر کر کے اگر کھا لیتا ہے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی، اللہ تبارک لوگ سے سزا دے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے باوجود اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے، یعنی کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس کا دل ایمان پر قرار ہو، یعنی ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو کہ ایمان اللہ ایک ہے اور یہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے لیکن میں مجبوری سے کر رہا ہوں، تو پھر کیا اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مگر جو شخص کھلے دل سے کفر کرے، چلو ہم تو یہ کیا ہوتا نہیں، لوگ کرنے سے کیا پرواہ نہیں، تو اگر کوئی شخص کھلے دل سے کرتا ہے
تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عذاب دے گا جو گناہ کو مزے لینے کے لیے کرتا ہو، گناہ کو مزے لینے کے لیے کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا اور کل قیامت کے دن اس کو سزا دے گا۔ اور اگر کبھی مجبور کیا جا رہا ہو تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چھوٹ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار روزی عطا کی تھی، اطمینان والی زندگی گزار رہی تھی، کسی طرح کی کوئی دقت نہیں، پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، امن کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، ان کے پاس جو روزی تھی ہر طرف سے پوشیدہ طریقے سے، بہترین طریقے سے روزی آ رہی تھی، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ نے جو نعمت ان کو عطا کی تھی ان کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ بھوک اور ڈر یعنی اب وہ جو کھا رہا تھا اطمینان اور سکون کے ساتھ، روزی کے اندر تنگی آ گئی، پریشان ہو گئے، اب روزی تنگ پڑ گیا، جو بولتے بھوک کو، پیٹ سے جو کھانا نہیں ملتا ہے تو بھوک لگتی ہے، تو بھوک کی جو بیماری مطلب یہ ہے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، بھوک کی مزہ دی، اور پھر ڈر، خوف، ایک طرح کا اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طریقے سے جو سزا دیتا ہے جو شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ اللہ اس کی نعمت کی ناقدری کی جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال جانے، اور جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام جانے۔ اگر کسی نے تھوڑے فائدے کے لیے کسی غلط چیز کو بھی جائز سمجھا اور حلال سمجھا، اگر کسی نے تھوڑے فائدے کے لیے حرام چیز کو حلال سمجھا اور حلال کو حرام سمجھ دیا تھوڑے فائدے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے دردناک عذاب دے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تُصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کسی چیز کو اپنے زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، اپنے زبان سے جھوٹ موٹ کے معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن کہہ دیتا ہے، کیوں؟ شہرت کے لیے، فائدے کے لیے، تھوڑا سا فائدہ ملے گی تو وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ موٹ کہہ دیتا ہے۔ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کا علم نہیں ہے، بول دیا اس نے جھوٹ موٹ کے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا بہت بڑا بہتان ہے۔ سمجھ لو اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، علم نہ ہونے کے بعد بھی اگر کسی چیز کا فتویٰ دے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کا فتویٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ناکامیابی ہے، اور ایسے ہی لوگ ناکامیاب رہے، ایسے ہی لوگ جو ہے کامیابی سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا متاع قلیل ولہم عذاب علیم، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے۔ جو وہ یہ کام کرتا ہے کہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرتا ہے تھوڑے سے فائدے کے لیے، متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ملتا ہے اس کو، اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا۔ اس کے بعد دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلانا چاہیے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کو بلانا ہے اور بہترین طریقے سے اس سے بات بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسے تیسے الٹا پلٹا بیان کر کے اس کو تھوڑا اور گمراہ کر، نہیں، بلکہ بہترین طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوال کیا گیا تھا ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے بہترین اعمال اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بتایا الجہاد فی سبیل اللہ، کبھی بتایا بر الوالدین، اور کبھی بتایا الصلاۃ علی وقتہا۔ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ ایک ہی سوال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور کبھی بتایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طریقے سے کسی کو بتایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسا ہی جو ہے بتایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حکمت کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اگر بلائیں گے تو یقیناً اس کے اوپر جو بات کہی جائے گی اثر انداز ہوگا اور پھر وہ ہدایت کی طرف آئے گی۔ یقیناً آپ پر اپنے راہ سے بہتنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے، یعنی جو لوگ ہدایت پر ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی بھی اگر دشمن کی طرف سے کوئی بھی ایسے اعمال یا ایسے کام آئے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچنے والا ہو، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، تنگ دلی نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْبِرُوا وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ بِضَيِّقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر ہی کریں، یعنی آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور اس کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی دشمن کوئی غلط کام کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے یا مکر و فریب کرتا ہے تو اس پر تنگ دل نہیں ہونا ہے، رنجیدہ نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین مانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا اور نیکوکاروں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے اور نیکوکاروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے جب صبر کریں گے اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بسائے رکھیں گے اور صبر سے کام لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آئے گی۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، یعنی ان کو لے جایا گیا۔ تو یہ اسراء معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اور وہاں سے پھر ساتویں آسمان پر لے جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی اور کچھ نعمتیں بھی، کچھ تحفے عطا کیے نماز کے شکل میں۔ اسی طریقے سے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیت، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے بھی وعدہ کیا جو شرک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سب سے پہلے تو 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اللہ کے پاس گیا اور سفارش کی، آخر میں جا کر 5 وقت کی نماز بچی، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے سے 50 وقت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو ہر ایک چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کرتا ہے؟
جنت کے اندر کل قیامت کے دن داخل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو ان کے جو بڑے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کو برائی پر ابھارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ جو خوشحال بڑے عہدیداران لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ حکم دیتے ہیں برے کام کا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ برے کام پر نافرمانی کرنے پر تل جاتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، ان کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی خوشحال لوگ گناہ کا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کی اتباع نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشحال لوگوں کو نافرمانی کا کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ نافرمانی کرنے پر ابھر جاتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اب اس کے اتباع میں جو کمتر لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، اور پھر پورے سماج کے اندر، پورے بستی کے اندر نافرمانی ہی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اور اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے حکم نازل کیے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ اپنے پروردگار کا یہ صاف صاف حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صاف صاف حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اس کی تشریح کی کہ ماں باپ میں سے ماں ہو یا باپ یا دونوں، چاہے ماں ہو یا باپ یا دونوں، اگر دونوں ہیں تو بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے، ادب سے پیش آنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، اور پھر ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ عاجزی کا بازو بچھا دینا ہے، محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، یعنی ادب و احترام کے ساتھ اور عاجزی ان کے ساری کے ساتھ ان کے ساتھ محبت اور تواضع اختیار کرنا ہے، اور دعا کرتے رہنا ہے اے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کو رحم عطا فرما، ان کی پرورش عطا فرما جیسے انہوں نے ہمیں اپنے بچپن میں پرورش کی تھی، ہمارے پر رحم کیا تھا۔ اس کے بعد اور کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو جو کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر کے ساتھ اپنے صبر کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید کے اوپر قائم رکھ، شرک بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، اللہ ہمارے خطائیں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، جانے انجانے گناہیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جایا کرتی ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کو ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہمارے ماں باپ پر، ہمارے والدین پر رحمت نازل عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نہیں جانتے ہم میں سے اگر کسی کا والدین اگر گزر چکا ہے، یا اللہ ان کے اوپر ان کی گناہوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ نہیں جانتے اگر اس قبر میں کوئی عذاب ہو رہا ہے، اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو پوشیدہ کر دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کو پر رحمت عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔